دیدارپورہ ترال۔ یہ گاؤں قصبے ترال کے شمال کی جانب 14 کلومیٹر کی دوری پر لام نالے کے جنوب کنارے ایک بلند پہاڑ زرل ون کے دامن میں واقع ہے۔ اس گاؤں کے ساتھ ایک خوبصورت گوجر بستی منسلک ہے جسے سوائناڑ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں ایک چشمہ اور بھی بہت کچھ۔ تو چلیے کرتے آج کی اس ولاگ میں ایکسپلور دیدارپورہ ترال کو۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ اچھے سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو سواگت ہے آپ سبھی کو پھر سے ہمارے اس مشن کشمیر کی ولیج 51 میں۔ تو آج میں آیا ہوں ترال کے ایک چھوٹے اور نہایت ہی خوبصورت گاؤں میں جس کا نام ہے دیدارپورہ ترال، اور بہت سے لوگ اس گاؤں کو گٹینگو کے نام سے جانتے ہوں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس گاؤں کی ہسٹری اور اس نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دائی حز کا رقبہ پہلے پہل گنائی قوم کے موسیٰ نے شاہن اہل اسلام کے زمانے میں علاقے کشمیر کے دوسرے علاقے جات سے آ کر آباد کیا۔ تب سے لے کر آج تک ان کی اولادیں اس رقبے پر قابض چلی آ رہی ہیں۔ اس گاؤں کے نام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس گاؤں کا رقبہ ابتدائی اونچی زمین پر تھا جہاں ملحق دیہات کے لوگ آباد ہونے سے پہلے اس علاقے کے گائے بیل چرایا کرتے تھے۔ چرانے کے بعد آرام کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اس رقبے کو پھر آباد کیا اور کھیتی باڑی کی۔ ٹینگ کشمیری زبان میں اونچے مقام کو کہتے ہیں۔ مویشیوں کی افزائش کی وجہ سے اس جگہ کا نام گاؤں ٹینگ پڑا تھا، جو آہستہ آہستہ سے بگڑ کر گٹینگو میں تبدیل ہوا۔ اس کے بعد سال 1980 میں اس گاؤں کا نام گٹینگو سے تبدیل کر کے دیدارپورہ رکھا گیا، جو آج تک مشہور چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا کتنا ہے۔ اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا ہے 25.9 ہیکٹرز۔ اسی وجہ سے یہ گاؤں علاقے ترال کے چھوٹے گاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس گاؤں کے شمال مشرق میں جواہرپورہ لام، جنوب کی جانب ینگونی اور مشرق میں بلند بالا پہاڑوں کا وسیع سلسلہ جو لداخ خطے تک پھیلا ہوا ہے، اور اس پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی گوجر بستی جسے سوائناڑ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے محلوں کے نام و تعداد جانتے ہیں۔ یہ گاؤں جن محلوں میں بٹا ہوا ہے ان کے نام اس طرح سے ہے: گنئی محلہ، ڈار محلہ، میر محلہ اور چوپان محلہ۔ اس کے علاوہ اس گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹی گوجر بستی منسلک ہے جسے پتی یا محلہ دیدارپورہ کہتے ہیں۔ اس بستی کا نام سوائناڑ ہے، جو بلند بالا زرل ون پہاڑ کے دامن میں لام نالی کے جنوب کنارے پر آباد ہے۔ اس بستی میں گوجر، چوہان، کولی، بوکڑا، ڈینڈا، سانگو اور گورچھی ذات کے لوگ آباد ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس گاؤں میں مسجد پاکوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس گاؤں میں مسجد پاکوں کی تعداد ہے 3، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے مسجد اقرا دیدارپورہ ترال۔ اس کے بعد مسجد عمر سوائناڑ اور مسجد غوثیہ سوائناڑ واقع ہے۔ مسجد پاکوں کے علاوہ یہاں کے جنگل میں جو پہاڑ ہے اس میں ترال کے شریف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غار میں 6 سال عبادت کی ہے، اور اس کے بعد شریف آباد ترال میں زندگی کے باقی ایام گزارے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک درسگاہ فیض القرآن موجود ہے جہاں پر اس گاؤں کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے چشموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس گاؤں میں بہت سے چشمے موجود تھے جو پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل خشک سالی کی وجہ سے سوکھ چکے ہیں، لیکن آج کے ٹائم پر بھی اس گاؤں میں ایک چشمہ موجود ہے جو گٹینگ ناگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے بیچ میں سے ایک ایسی نہر گزرتی ہے جو کئی دیہاتوں کی زمینوں کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ کاؤکل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہر سوائناڑ گوجر بستی سے اوپر لام نالے سے شروع ہو کر ینگونی، درم گنڈ، گڑپورہ، واگڑ اور ہندورا کی آبی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ یہ گاؤں علاقے ترال سے ایک پختہ سڑک کے ذریعے ملتا ہے، جو سڑک ینگونی سے ہوتے ہوتے درم گنڈ کے مقام پر ترال آری پر روڈ سے جا کے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں ایک پختہ پل تعمیر ہو رہا ہے جو اس گاؤں کو جواہرپورہ لام کے ساتھ ایک اور رابطے کا ذریعہ بنے گا، لیکن جو اس بستی کے ساتھ گوجر بستی منسلک ہے وہاں تک جانے کے لیے کوئی پختہ سڑک نہیں ہے، بلکہ ایک پیدل راستہ ہے جو اس بستی کو دیدارپورہ کے ساتھ ملاتا ہے، اور دوسری طرف سے ایک پیدل پل موجود ہے جو اس بستی کو جواہرپورہ لام کے ساتھ ملاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے زراعت، پیداوار اور لوگوں کے پیشے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس گاؤں کے اکثر لوگ زمینداری اور مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ زرعی زمین انتہائی کم ہے،
زمین خشک ہونے کی وجہ سے یہاں مکئی کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہاں کے لوگوں نے اب میوے کے باغات بھی لگانے شروع کیے ہیں۔ گاؤں میں زیادہ تر اخروٹ کے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سرکاری ملازموں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ گاؤں میں پختہ مکانوں کے ساتھ ساتھ خام مکان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوئیناڈ میں 10-12 گھروں کے پاس آبی زمین ہے جو شالی کی کاشت کرتے ہیں۔ باقی گوجروں کے پاس تھوڑی خشک زمین ہے جس پر مشکلاً گزارا ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد ہے 2، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے گورنمنٹ مڈل سکول دیدار پورہ گٹینگو لام ترال۔ یہ سکول پہلے پرائمری سکول تھا جو 2001 سے موجود ہے۔ اب یہ سکول اپ گریڈ ہو کر مڈل سکول بن چکا ہے۔ اس کے بعد گجر بستی میں گورنمنٹ پرائمری سکول سوئینار موجود ہے جس میں گوجر طبقے سے وابستہ لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سوئینار کے ایک گوجر بچے نے تاریخ رقم کی ہے۔ اس نے نیٹ ایگزام کوالیفائی کر کے نہ صرف اس گاؤں کا بلکہ پورے گجر کمیونٹی کا نام روشن کیا ہے جس کا نام محمد یاسین گوجر ہے۔ سکولوں کے علاوہ گاؤں میں 2 آنگن واڑی سینٹر موجود ہے جس میں ایک سوئیناڈ گوجر بستی میں اور دوسرا دیدار پورہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ بن رہا ہے جس کے مادھیم سے ترال کے کئی دیہاتوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سوئیناڈ اور گجرسرن کے بیچ میں ایک پانی کا ٹینک موجود ہے جس میں لام نالے سے پانی آ کر ان پائپ لائنوں کے ذریعے بہت سے دیہاتوں کو پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ گاؤں میں 2 چھوٹے بڑے قبرستان موجود ہے جس میں ایک دیدار پورہ گٹینگو میں اور دوسرا گوجر بستی سوئیناڈ میں موجود ہے۔ تو بس یہ تھا آج کا بلاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ بلاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔